چاہتا. اگر معاشی استحکام ملک کے اندر ہوگا تو عام انسان کی، عام آدمی کی جو زندگی ہے اور اس کا حال ہے اس کی بہتری آئے گی. اس کی اگر ملک کا معاشی استحکام آئے گا تو انفرادی معاشی استحکام آئے گا. اگر ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوئے گی، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہوئے گی تو روزگار آئے گا. اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے سامنے ہے. 80 بلین کا یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک تاریخی یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد پہلے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں رکھی، نواز شریف صاحب نے وفاق میں رکھی 2013 میں، جس میں نوجوان کو ہنر دے کر، نوجوان کو قرضہ دے کر، اور قرضہ بھی انٹرسٹ فری لون تاکہ ان پہ بوجھ نہ پڑے. اسمال میڈیم انٹرپرائز، ویمن امپاورمنٹ، مطلب ہر شعبے، آئی ٹی سیکٹر میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو کسان ایگریکلچر جو لون ہے وہ دیا جا رہا ہے. تمام پاکستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں 4 سال میں ہو سکا؟ 4 سال میں تو دنیا کی بہترین معاشی ٹیم آئی تھی. 4 سال کے اندر تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر آنے تھے. 4 سال میں تو کشکول کا جو وہ ہے بھیک کا کشکول جو ہے وہ ختم ہونا تھا. تاریخی قرضہ لے کر چلے گئے، ملک کو تاریخی قرضے میں ڈبو کے چلے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ساری حکومتوں کو ملا لو تو اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 4 سال میں لیا، کیونکہ انٹینشن نہیں تھی. 4 سال میں ملک کو ریلیف دینا انٹینشن نہیں تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر کہتی ہوں کہ اگر 2018 کے پاکستان کو صرف آگے بڑھایا جاتا، اس کی معیشت کو اور استحکام دیا جاتا، تو آج 2022 مارچ میں یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا. نعرے لگائے گئے جھوٹے. صرف معاشی استحکام نہیں، سیاسی بدلہ اور انتقام لینا تھا. کیونکہ جو 19 سال جھوٹ بولتے رہے کرپشن کا، چوری کا، اس کو جھوٹے طریقے سے ثابت کرنا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بھی آج نیب کہتی ہے کہ ہم سے نیب عدالت کے جج لکھتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں تھا، یہ سیاسی انتقام تھا. اس کام کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. تو 14 ماہ کی جو تعمیر ہے، معاشی استحکام ہے، یہ جو نفرت، فساد اور انتشار کا خاتمہ ہے، اور ان 14 ماہ میں یہ تو آپ کو میں نے ڈیفرنٹ سیکٹر، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو برباد نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ترقی کی طرف اور استحکام کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان 14 ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار، نفرت، فساد، سازش کرنا تھا، اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا. ہم چاہتے تو پہلے دن جیل میں ہوتے، پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے، کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی کرسی اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے، اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، نیب کے چیئرمین کو گندی ویڈیوز دکھا کر، طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر کے، سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا. ہم نہیں کر سکتے تھے؟ اب بڑا آسان کام ہے، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ملک کو ڈبو دو، ملک کی معیشت تباہ کر دو، روزگار ختم کر دو، دہشت گردی واپس، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس. کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تنزلی کی طرف نہ ہو، لیکن یہ کام کرو عوام کو میسج دینے کے لیے کہ میں سچ کہتا تھا یہ سب چور ہے. اور آج کیا ہے؟ آج نہ توشہ خانہ کی گھڑی چھوڑی، نہ 190 ملین پاؤنڈ چھوڑا، نہ فورن فنڈنگ چھوڑی. ہر جگہ کے اوپر کرپشن کی فائلیں اٹی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سیاسی عدم استحکام یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے قانون کے حوالے کیا، انویسٹیگیشن کے حوالے کیا، ملک کے اندر ایک رائج قانون کے مطابق ایک احتساب کے عمل کو دوبارہ سے بحال کیا. اور آج جب وہ بحال ہو گیا تو جواب نہیں دیتا. دوسروں کو چور کہنے والا، معیشت تباہ کرنے والا، نوجوان کا روزگار چھیننے والا، لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا، دہشت گردی واپس لانے والا، ملک کے اندر مہنگائی کرنے والا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا، آج بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے عدالت جاتا ہے. کس منہ سے جائے عوام میں؟ چوری کا جواب ہے نہیں تو منہ پہ بالٹی ہے، منہ پہ ڈبہ ہے، کیونکہ چوریاں کی ہیں.
پہلے کہتا تھا میرے پہ سیاسی انتقام ہے اس لیے میرے پیچھے لگے ہوئے، کبھی راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی میرے پہ توپ سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی مجھے قتل کر دے گا فلانا آدمی، کبھی مجھے فلانا آدمی قتل کر دے گا. جب جا کے پوچھا جے آئی ٹی نے بھائی کون حملہ کرنے لگا تھا، کون قتل کرنے لگا تھا، کیسے آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا. وہ کہتے ہیں توشہ خانہ میں چوری کیوں کی؟ کہتے ہیں میرے ایم ایس سے پوچھو. وہ کہتے ہیں 190 ملین کا جواب دو. وہ کہتے ہیں کابینہ سے پوچھو. وہ میڈم سے پوچھتے ہیں وہ ہیرے جواہرات آپ نے لوٹ کے لے گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا. تو یہ 14 ماہ کی جو میں نے آپ کے سامنے، اور میں اس پہ ایک تفصیلی ہم رپورٹ چھاپ رہے ہیں، ایک تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن ملے گی، لیکن یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے. جو چند لوگ بہکائے گئے، ورغلائے گئے، جو پاکستان کے چند نوجوان جنہوں نے پھر آگے کلمنیشن اس کی 9 مئی کی ہوئی تھی، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر 14 ماہ میں یہ تمام چیزیں اس طرح ریسیٹ ہو سکتی ہیں، اس طرح اگر بہتری آ سکتی ہے، تو پھر 44 مہینے 4 سال جو بنتے ہیں اس میں کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ تو تب کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر آج 3900 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے تو 4 سال میں کیوں نہیں بنی؟ اگر اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، ملک کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن سکتے ہیں، میس ٹرانزٹ 14 ماہ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو 4 سال میں کیوں نہیں؟ اگر خارجہ پالیسی تباہ کی 4 سال میں ان لوگوں نے، 14 ماہ میں وہ ٹھیک ہوئی، وہ بحال ہوئی، اس کے اثرات آج پاکستان کے جو دوست ممالک جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے. اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 80 بلین کے یوتھ کے لیے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اسکالرشپس ہوں، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوں، بزنس لون ہو، ایگریکلچر لون ہو، اگر ہم لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کامیاب نوجوان، ان کا کیا کارکردگی تھی؟ آتے ہی تمام پروجیکٹس کو کنٹروورشل کر دو، پھر انہی پروجیکٹس کو کے نام تبدیل کر دو، پھر جہاں تختیاں لگنی تھیں ان تختیوں کو تبدیل کر دو، اور سیاسی مخالفین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. ان کا خیال تھا 4 سال بعد ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اور بھائی کیوں کہ مسلط ہو گئے تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، تو کیا کیا؟ آج وہ عمران پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں، اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی، ڈبہ، کنستر اور ڈسٹ بن کی نظر ہے. مختصر یہ بات ہے، اور اس کا خمیازہ، اس کی سزا پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے. جی جوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. میم جیسا کہ ابھی 14 ماہ مکمل ہو گئے، آپ نے بتا دی، ابھی تو تھوڑی شروع کی ہے، ہاں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گی ہر روز. تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کوئی مشاورہ شروع کر دی گئی باقاعدہ طور پر، اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے. اور کچھ سیاسی حلقے یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. دیکھیں نگران جو سیٹ اپ ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور انہی کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا. آئینی جو طریقہ کار ہے اور اسی کے مطابق ہوگا. اور الیکشن پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ 90 دن کے اندر الیکشن، کیونکہ ہم اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کیئر ٹیکر کے حوالے یہ سیٹ اپ کریں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد پاکستان کی عوام، پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ جماعتیں جنہوں نے ان کی بہتری، ان کے ملک کی بہتری، جس کا ڈائریکٹ ریلیف پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے، جو تخریب نہیں بلکہ تعمیر میں بلیو کرتے ہیں، جو نفرت، فساد، انتشار نہیں بلکہ اتحاد اور اعتماد میں بلیو کرتے ہیں، ملک کو انتشار سے استحکام کی طرف ڈال کر عوام کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس استحکام سے دوبارہ انشاءاللہ مہنگائی میں کمی، ترقی کرتا ملک، جس طرح 2013 میں نواز شریف صاحب نے جس ویژن کے ساتھ، جس طرح کام کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اسی لگن کے ساتھ پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کر دوبارہ آ کر اسی طرح ملک کو تعمیر کریں گے، ترقی دیں گے. نوجوان کو روزگار جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ شعبے میں نے آپ کو اکانومی بتایا ہے، انرجی بتایا ہے، پیٹرولیم بتایا ہے، بس بتایا ہے، جو ویژن ہے اس کے مطابق جہاں چھوڑ کے جائیں گے اسی کی اگلا فیز انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سنا اللہ صاحب. جی میڈم آج پشاور میں
کہ وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. 4 جرنلسٹ فیلڈ رپورٹر تھے, کیمرہ مین, ان کو نامعلوم افراد اغوا کر کے کہاں پہ؟ اچھا, تحریک انصاف کوئی پالیٹیکل تحریر جماعت کرنی ہے, تو وہ کوریج کے لیے آئے تھے. اس میں ایک سما کا تھا, ایک میرے خیال میں ڈان کا تھا, اور ایک 92 اور ایک کیمرہ مین تھا. ان کو اغوا کر لیا گیا, وہاں بڑی کشیدگی ہے. یہ پلیز دیکھ لیں. دوسرا, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد کے جو دیہی علاقہ ہے اس کو شہروں کے برابر ہم نے کر دیا ہے, 20 ارب روپے خرچ کیے. ابھی 5 دن پہلے اسلام آباد کے شہری علاقے میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں ہے, جہاں پر ایک 15 سال کا نوجوان گٹر میں گرا ہے اور اس کا باپ اس کو بچانے کے لیے گیا, دونوں کی موت ہو گئی. کسی نے نہیں پوچھا ان کے ذمہ داروں سے کہ 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کہہ رہی ہیں دیہی علاقوں کو ہم نے ڈیولپ کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات تو ثناء اللہ صاحب ہو گئے, سوال کا جواب لے لیں. میں بتاتی ہوں. پہلی بات, میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ 20 بلین دے کر اسلام آباد کو بالکل محفوظ کر دیا ہے, اب اسلام آباد کو ڈیولپ کر دیا, کیونکہ میں نہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں, نہ میرا کوئی ارادہ ہے, اور نہ میں کسی جھوٹے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ اس بجٹ میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اسلام آباد کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیولپ تھا, جس طرح لاہور کو اور پنجاب کو اور ساؤتھ پنجاب کو شہباز شریف صاحب, جہاں چاہے میس ٹرانزٹ ہو, چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے بسز کا روٹ ہو, چاہے سکولز ہوں, چاہے ہاسپٹلز ہوں, چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہوں, بالکل مکمل کر کے تعمیر کر کے پنجاب کے لوگوں کو دے کر آئے تھے. اسی طرح یہاں ایک تفریق رہتی تھی ہمیشہ کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کو کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا تھا, اور ایک ہی بجٹ ہیڈ کے اندر سے دیہی علاقوں کو بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور جو شہری علاقے تھے اسلام آباد کے, جو واقعہ آپ نے بتایا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ماضی میں ان چیزوں کے اوپر فوکس, اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے بہت سے واقعے رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. پھر جو اسلام آباد میں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے, پھر اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا جس کو حل کر لیا گیا. جو مکمل ہوئے وہ پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا مکمل ہوئے. جہاں یہ اسلام آباد کے بجٹ کی بات ہے وہ دے کر اس فرق کو, ترقی کو ختم کیا گیا, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں کمیاں ہیں, جہاں جہاں چیزیں انفراسٹرکچر وائز موجود نہیں ہیں, جہاں 4 سال کی تباہی نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں کے جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے, وہ یاد ہے وہ تصویر, وہ جو ٹیوب ویل کا افتتاح ہو رہا تھا, مجھے آج تک وہ تصویر نہیں بھولتی, ہینڈ پمپ کا. تو وہ ہینڈ پمپ والے جو چیزیں لگی ہوئی تھیں ملک کے اندر, ان کو بھی جاتے جاتے یا تو لپیٹ کر لے گئے, یا توڑ کر چلے گئے, یا ان کو تباہ کر کے چلے گئے. تو یہی وہ ویژن ہے کہ اس طرح کی چیز. اور پھر جو آپ نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی بات کی, میرا خیال ہے اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف والے یا پرویز خٹک صاحب دے سکتے ہیں, لیکن مانگے تانگے کی پارٹی جو ہوتی ہے نا, وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ سارے ممبران ان کے ہیں. یہ ممبران تو 2 چٹکی کی بات ہے. اور جو صحافیوں کی, نہیں آپ نے پہلے اس پارٹی کی بات کی, میں نے اس کا جواب دیا. جو صحافیوں کی بات ہے وہ تو بہت ہی میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہے. مجھے یہ انفارمیشن, میں بھی ان کی پریس ٹاک دیکھ رہی تھی, مجھے یہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے. میں یہاں سے پریس ٹاک سے جاتے ہی اس کے اوپر نوٹس بھی لیتی ہوں, میں اس پہ دیکھتی بھی ہوں, اور میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان سے رابطے میں آ کر میں پتہ بھی کراتی ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہی ہوں مجھے علم نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کی وہ لے کر میں آگاہ بھی کروں گی آپ کو کہ یہ کیا واقعہ اور اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے. اب ایس کیانی صاحب